السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنے ویلاگ کا آغاز کر رہی ہوں۔ اپنی چھوٹی سی ویڈیو کو آپ کے سامنے لا رہی ہوں۔ اپنی چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آج کا میرا ویلاگ جو ہے یہ بہت ہی پیاری سی ایک صورت ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر صورت، ہر لفظ شفا ہے، برکت ہے اور ہماری مصیبتیں بلائیں ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، اور آج ہے جی شب جمعہ۔ شب جمعہ کی بہت برکت ہے۔ یہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس شب ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، اور روایات میں مستند احادیث سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سی روایات سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں اور بہت سے اصحاب کی زبانی یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں ملی ہیں۔ بہت سی روایات سے پتہ چلی ہیں کہ سورہ کہف جو ہے، سورہ کہف بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ اگر کسی پہ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، نہ خوشی ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، ان سب چیزوں سے دور رکھتی ہے آپ کو۔ پوچھا جاتا ہے کہ سورہ کہف کب پڑھنی چاہیے، تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سورہ کہف جمعرات کی رات، یعنی جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، جمعرات کی رات جو ہوتی ہے وہ رات بہت بابرکت ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص جمعرات کو فوت ہوتا ہے اور جمعے کو دفنایا جاتا ہے، اس سے حساب میں بھی کافی رعایت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں حساب ہوتا ہی نہیں ہے، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حساب میں کافی رعایت کی جاتی ہے، یعنی قبر کے حساب میں۔ تو سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں دجال کے فتنہ سے بچاتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف اگر آپ پوری پڑھتے ہیں، پوری پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک پیکیج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہوا ہے کہ جو لوگ پوری، کافی لمبی یہ صورت ہے، جو پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو تواتر بن جاتا ہے، کنٹینیوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مشکل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا جن کا تسلسل نہیں رہتا، تو ان کے لیے پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات وہ مسٹ پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دجال کیا ہے؟ اب تو بہت ہی آج کل ہوا ہے دجال، جب سے وہ سرخ گائے کی بھی قربانی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی قیامت کی بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، کافی ساری ہو چکی ہیں، جو آخری 2-4 رہتی ہیں وہ بھی اب ظاہر ہو رہی ہیں، جن میں عرب ممالک میں بارشیں اور سرخ گائے کی قربانی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آلموسٹ لاسٹ چیزیں۔ اور دجال کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے بچنے کی دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ دجال ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جس میں لوگ اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ اس میں ایک ایسا چارم ہوگا، ایسی کشش ہوگی کہ وہ آپ کو دنیا میں جنت اور دوزخ دکھا دے گا کہ جو مجھے مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور آپ انکانشیسلی اس میں آپ
دھنستے چلے جاؤ گے اس کے الفاظ میں، اس کی باتوں میں، اس کی. اور کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس میں عورتیں زیادہ تر شامل ہوں گی، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کو مجبور کریں گی، اپنے بیٹوں کو، اپنے خامندوں کو، انہیں مجبور کریں گی کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا ہے، اس کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، قحط سالی ہوگی، پانی کم ہو جائے گا، برے حالات ہوں گے دنیا کے، معدنیات ختم ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گی. لیکن دجال آپ کو ہر چیز دے گا. تو جو لوگ دجال کو ماننے والے ہوں گے اس کی طرف جائیں گے، وہ دوزخ ان کا پکا ٹھکانہ ہوگا. اور جو اسے ڈینائی کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، وہ جنتی لوگ ہوں گے. تو ایسی صورت میں ایمان پہ قائم رہنا کافی مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک بہت غریب انسان ہے، اس کے سامنے دولت کا انبار ہے، اس کو دولت اٹریکٹ کرے گی، اس کی ضروریات ہیں، اس نے کپڑے پہننے ہیں، اس نے کھانا کھانا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس نے گاڑی لینی ہے، اس کا بھی تو دل کرتا ہے لگژریس لائف گزارنے کا. تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کے فتنے میں آ جائیں گے، اور وہ دین سے ہٹ جائیں گے، اور اس کی باتوں میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیں گے. تو پیغمبروں نے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے. بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کی پہلی 10 آیات 1 سے لے کر 10 تک، اور 100 سے لے کر 110 تک آیات، پہلی اور آخری آیات، یہ مسٹ پڑھنی چاہیے ہر جمعے کو. اس سے ایک تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں، دوسرا کیا ہوتا ہے جی کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک آپ کی قبر، آپ کی زندگی میں روشنی ہوں گی، اور اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی قبر بھی روشن ہوگی. تو میرے خیال میں جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس صورت کی کتنی فضیلت ہے. تو آج شب جمعہ ہے، تمام مسلمان یہ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر شب کو نہیں پڑھتے تو صبح اس کو لازمی پڑھیں گے. ایک چھوٹی سی کاوش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی، اچھی روایات، اچھی حدیث، اچھی آیات آپ تک پہنچاتی ہوں. سورہ کہف کی پہلے تو کوشش کریں پوری سورہ پڑھنے کی. اگر پوری نہیں پڑھ سکتے، پہلی اور آخری 10 آیات لازمی پڑھیں. دعا میں یاد رکھنا جی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ کے ساتھ، اچھی سی دعا کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان بالخیر سے کرے. ہمارے زبان پہ ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے، مرتے ہوئے بھی اور زندگی میں بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں، اور پھر کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں زندگی کی روٹین میں شامل کر لینی چاہیے. موسم بہت اچھا ہے، بارش کا موسم ہے، خوب بادل گرج رہے ہیں. میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی اس ویڈیو میں، میں نے کہا آپ کو ایز اٹ از جیسے جیسے بادلوں کی آوازیں آ رہی ہیں ایسے ہی ملے. اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.